بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ ٹورس زوڈیکل سائن، برج ثور، ورشب راشی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات، سلام علیکم جمیعا و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایکوا سیزن جو 20 جنوری سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور 18 فروری تک رہے گا، اس ایکوا سیزن کا تعلق آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر کے ساتھ ہے، آپ کی قسمت اور قسمت سے جڑے ہوئے معاملات کے ساتھ ہے۔ اس پہ بات کروں گا۔ من جملہ اس ایکوا سیزن کے جنوری 2026 کا آغاز اور اس کے پہلے 2 مہینے اور فروری کا پورا مہینہ، اس کا مجموعی ہوروسکوپ بھی حسب روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یاد رہے یہ ٹراپیکل یعنی ویسٹرن علم نجوم ہے، اسٹرالوجی ہے، جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ کی تاریخ پیدائش کا دورانیہ 21 اپریل سے 21 مئی کے دوران ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ تاہم اگر آپ کو آپ کا رائزنگ سٹار اسینڈنٹ معلوم ہے اور وہ ٹورس ہے تو بھی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اور اگر آپ کو سرے سے آپ کی تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے تو پھر آپ اپنے نام کے پہلے حرف جو بی یا پی ہو سکتا ہے، یا واؤ یعنی ڈبلیو، یا یو یا او سے سٹارٹ ہوتا ہے تو بھی آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ سال کا آغاز آپ کے لیے بہت اچھا ہے، بہت مبارک ایام ہیں آپ کی زندگی میں، اور بہت بڑے بڑے بدلاؤ ہیں آپ کی قسمت میں، تبدیلی ہے۔ اسے اگر ٹیرٹ ریڈنگ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو ویل آف فارچیون آپ کے سامنے ہے، چرخہ قسمت آپ کا چل رہا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ قسمت آپ کی نحوست سے برکت کی جانب بڑھے، بدبختی سے سعادت کی جانب جائے، انحطاط و زوال سے عروج کی جانب اور کمال کی جانب آپ جائیں۔ 21 جنوری سے شعبان المعظم کا بھی آغاز ہو رہا ہے، اور یہ ایکوا سیزن شعبان المعظم کے ساتھ ساتھ چلے گا یہاں تک کہ 18 فروری کے بعد رمضان المبارک کا آغاز ہو جائے گا۔ 21 جنوری کا نیا چاند، نیو مون، آپ کے 10th ہاؤس، مڈ ہیون گیٹ، ایویٹار ہاؤس میں، قسمت کے گھر میں طلوع ہو رہا ہے، اور ایکویریس ٹیلیم بھی آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں بیت القسمت میں بن رہا ہے۔ یہ ہاؤس آف ڈیسٹنی، ہاؤس آف لک، فیم اور فارچیون ہے۔ اس لیے میں الگ سے آپ کے لیے یہ ایپیسوڈ ریکارڈ کر رہا ہوں، اگرنہ میں نے دیگر بروج کے اکٹھے ہی احوال اور ہوروسکوپ ویڈیو میں بنا دیے ہیں۔ کواکب کی یہ صف بندی، یہ سٹیلیم جس میں نیرین، شمس، قمر اور پھر عطارد، زہرہ، مری اور پلوٹو آپ کے ذائچہ کے 10ویں گھر میں موجود ہیں، یہ آپ کی قسمت میں بہت بڑے بڑے بدلاؤ کو ظاہر کر رہے ہیں، اور پھر ایک طویل عرصے کے بعد آپ کے ذائچہ قسمت میں، قسمت کے گھر میں، 10ویں گھر میں 17 فروری کو سال 2026 کا پہلا چاند گرہن رمضان المبارک سے صرف 1 یا 2 دن پہلے واقع ہونے جا رہا ہے۔ تو قسمت تو آپ کی بدلے گی۔ اس سے پہلے یہ گرہن بتدریج آپ کے ذائچے کے 10ویں قسمت کے گھر میں 2008 میں ہوئے تھے، 2009 میں ہوئے تھے، اور پھر ماضی قریب میں آپ کے ذائچہ کے 7ویں مد مقابل گھر میں بھی ہوئے، 2017 میں، 2019 میں۔ تو یہ وہ سال ہیں جب آپ کی قسمت بدلی۔ اب میں نہیں جانتا کہ یہ تبدیلی اچھی تھی یا بری تھی، مثبت تھی یا منفی تھی، اس سے آپ کو خوشی ملی یا رنج پہنچا، اس سے آپ کو عروج ملا یا زوال آیا، یہ آپ کے حالات اور آپ کی زندگی کے معاملات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ آپ کے ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے پیدائشی ذائچہ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن تبدیلی تو آئی تھی، آپ جو تھے وہ نہیں رہے، اور جو نہیں تھے وہ بن گئے۔ 2008، 2009 اور پھر 2017 اور پھر 2019، اور اب 2026 میں 17 فروری سے یہ سائیکل ایکلپس، سولر ایکلپس آپ کے ذائچہ کے 10th ہاؤس کا پھر سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے مثبت اور مبارک تبدیلیاں لائے۔ تو چونکہ آپ کے ذائچے کا جو 10واں قسمت کا گھر ہے
اس کا تعلق ہوا کے ساتھ ہے. تو اس کی ریمیڈی یہ ہے کہ آپ کو گرہن کے دن اپنے گھر کی صفائی کرنی چاہیے، اپنی بھی صفائی کرنی چاہیے. گھر میں موجود فالتو چیزوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیں. کوڑا کرکٹ کاٹھ کباڑ اور فضول جو بھاری بھرکم چیزیں آپ نے رکھی ہیں جو ردی ہیں ان کو آپ گھر سے نکال باہر کریں. علاوہ ازیں اپنے گھر کی تزئین و آرائش کریں، اپنے گھر کی جو مرمت ہونے والی ہے اس کی مرمت کی جانب توجہ دیں، گھر کی دیکھ بھال کریں، اور جو چھوٹے چھوٹے کام گھر کے کرنے بہت ضروری ہیں ان کو بالکل اچھے طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچائیں. گھر میں جو چیزیں ترتیب سے رکھنی ہیں ان کو ترتیب سے رکھیں. ہر چیز کا ایک ڈھب، سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے، اس طریقہ کو اپنائیں. بدلاؤ آئے گا انشاءاللہ آپ کی زندگی میں. پرندے آزاد کروائیں، چونکہ یہ ایئر ایلیمنٹ ہے تو پرندے آزاد کرنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اور کیا ہی بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی اپنی عمر کے مطابق پرندے آزاد کریں. لیکن اگر آپ کی عمر زیادہ ہے، مثال کے طور پہ آپ کی عمر 24 سال ہے، تو آپ 24 پرندے آزاد نہیں کر سکتے. تو 2 اور 4 کی فگر کو جمع کر کے 6 پرندے آزاد کر دیں. اگر آپ کی عمر 50 سال ہے تو 0 کو کاٹ دیں اور 5 پرندے آزاد کر دیں. مختلف درگاہوں پہ، خانقاہوں پہ لوگ پرندے آزاد کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں، اور وہ کچھ رقم لے کے آپ کے نام پہ پرندے آزاد کر دیتے ہیں، یا آپ کو دے دیتے ہیں کہ آپ از خود ان کو اڑا دیں. پرندے آزاد کرنے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. پھر پرندوں کو اناج ڈالنے سے، دانہ دنکا ڈالنے سے بھی آپ نہ صرف یہ کہ گرہن کی نحوستوں سے محفوظ رہیں گے، بلکہ پرندوں کی دعا سے اور آبادی صدقہ سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا. اور یہ اسٹیلیم آپ کی قسمت کو سنوارنے میں آپ کی مدد کرے گا انشاءاللہ. آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر کا تعلق آپ کے کیریئر کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کی عملی زندگی اور زندگی میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کے ساتھ ہوتا ہے. آپ کی ریپوٹیشن کیا ہے، آپ کی پروفائل کیسی ہے، آپ کی شناخت کیسی ہے، آپ کے پاس کتنی اتھارٹی ہے، کتنی قوت ہے، آپ کس عہدہ کے لیے ڈیزرو کرتے ہیں، آپ کس منصب کو حاصل کر سکتے ہیں، کس مقام تک آپ پہنچ سکتے ہیں. یہ تمام معاملات آپ کے ذائچے کے 10ویں بیت القسمت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر آپ بیرون ملک میں رہتے ہیں، پردیس میں رہتے ہیں، تو یہاں آپ کی رہائش کیسی ہے، آپ کی جاب کیسی ہے، آپ کی ساکھ کیسی ہے، ان تمام چیزوں کا تعلق آپ کے ذائچہ کے 10ویں گھر کے ساتھ ہے. تو یاد رکھیے گا، اگر آپ کی قسمت بند ہے، آپ کی بندش لگی ہے، یا رکاوٹ ہے، یا جمود ہے، ہر کام میں رکاوٹ ہے، التوا ہے، تو یاد رکھیے گا کہ یہ گرہن جو آپ کے ذائچہ کے 10ویں گھر میں واقع ہو رہا ہے، اس گرہن کے بعد رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی، آپ ریبوٹ ہو جائیں گے، ایک نیا سٹارٹ ہوگا، ایک فریش سٹارٹ ہوگا. جب سورج گہنا جائے گا آپ کے قسمت کے گھر میں، ماند پڑ جائے گا، اور پھر دوبارہ سے بحال ہوگا اپنی طاقت قوت کے ساتھ اور چمکے گا. تو پوری آب و تاب کے ساتھ جب آفتاب عالم متاب روشن ہوگا تو آپ کی قسمت انشاءاللہ بدل جائے گی. میں دعا گو ہوں آپ کو یا عزیزو اسم الہی 1100 مرتبہ اس سیزن میں پڑھتے رہنا چاہیے. شعبان المعظم کے مہینہ میں 1100 بار یا عزیز پڑھنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی ریپوٹیشن میں اضافہ ہوگا، آپ کی عزت، وقار، اتھارٹی، مرتبہ، منزلت بلند ہوگی، عزت افزائی ہوگی، ساکھ بحال ہوگی. اگر آپ خوف زدہ ہیں کہ آپ کی جاب جا رہی ہے، یا آپ کسی منصب سے معزول ہو سکتے ہیں، آپ کو کہیں سے ہٹایا جا سکتا ہے، تو یہاں قائم رہنے کے لیے یا عزیزو 1100 بار پڑھیں، انشاءاللہ نفع ملے گا. اگر آپ کسی افسر کو یا باس کو یا کسی ایسے شخص جس سے آپ کا کوئی کام وابستہ ہے اور آپ کی سنوائی نہیں ہو رہی، چاہے وہ جج ہے، چاہے وہ کوئی فرد ہے جس سے آپ کچھ جائز کام نکلوانا چاہتے ہیں مگر وہ آپ کی بات نہیں سنتا، تو اس کی طرف جاتے ہوئے، یا فرض کریں انٹرویو دینے جا رہے ہیں، تو راستے میں آپ 41 مرتبہ یا عزیزو پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے ہاتھ چہرے پہ مل کے جائیں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. اگر ملازمت ہاتھ سے جانے کا ڈر ہے
تو اس میں الہی عزیز پڑھنے سے آپ کو نفع پہنچے گا، آپ بحال رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن لا محالہ ہو، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بدلاؤ آتا ہے تو یہ بدلاؤ خوشگوار ہوگا اور بہتر ہوگا۔ اور فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ آسانیاں ہیں، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہ خداوند قدوس کے قائم کردہ قانون کے مطابق آپ کی بہتری کا ہی ایک پیش خیمہ ہوگا۔ قسمت اگر بستہ ہے، بند ہے، دروازہ قسمت کو آپ کھولنا چاہتے ہیں، ہیون گیٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں، ایویٹار ہاؤس کھولنا چاہتے ہیں، ذائچے کا 10واں گھر بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، تو اسے کھولنے کے لیے آپ کو ایک بہت بڑا روحانی علمی خزانہ تحفتاً ہدیتاً پیش کر رہا ہوں۔ سورہ فاطر کی دوسری آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ اس آیت کو کم از کم 11 مرتبہ آپ نے روزانہ پڑھنا ہے۔ یہ آیت قسمت کے دروازے کو کھول دے گی، نئی راہیں، نئی منزلیں، نئی جہتیں اور نئے مقاصد آپ کے سامنے آئیں گے، نئی مرادیں آپ پائیں گے۔ آیت کا ذرا ترجمہ تو ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ انسانوں کے لیے اپنے خزانہ رحمت سے جو کھول دے اسے کوئی روک نہیں سکتا، اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جسے روک دے، جسے بند کر دے، پھر اسے کوئی چھوڑ نہیں سکتا، کھول نہیں سکتا، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ تو آپ نے کم از کم 11 بار اس آیت کی تلاوت کرنی ہے، اس کا معنی اور مفہوم سمجھ کے، اور دعا کرنی ہے پروردگار عالم ہر وہ اچھی چیز جو میرے لیے باعث نفع، باعث منفعت، باعث فلاح و بہبود ہے، باعث خیر و برکت ہے، اسے میرے لیے کھول دے، اور جو میرے لیے نقصان دہ ہے، مضر ہے، ضرر رساں ہے، اسے مجھ سے دور کر دے، اور مجھے برے حالات سے بچا لے، اور میری بند قسمت کھول دے۔ تو انشاءاللہ آپ کی قسمت بدل جائے گی، قسمت سنور جائے گی۔ اتنا بڑا روحانی خزانہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ والعاقل تکفیہ الاشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ 10واں گھر قسمت کا گھر ہے، اور مڈ ہیون گیٹ میں یہ سٹیلیم، یہ پلانٹری پریڈ، اور نیا چاند یہاں پہ طلوع، اور سورج کو یہاں گرہن، تو آپ کی قسمت کا 10واں گھر پوری آب و تاب کے ساتھ بدلنے والا ہے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ اچھائی کے ساتھ بدلے اور بہتر اثرات پیدا کرے۔ تو سال 2026 کے کئی قرآنی راز اور اسرار و رموز ہیں جنہیں میں وقتاً فوقتاً بیان کرتا رہوں گا، اور پائسس سیزن میں ماہ رمضان المبارک کے ویڈیو میں ان تمام حقائق سے آپ کو آگاہی دوں گا۔ فی الوقت اس سیزن میں سورہ فتح کی 7ویں آیت وافی ہدایت اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور علم جفر کی روشنی میں قرآن کی اس آیت کے اعداد 2026 ہیں، اور یہ سال بھی 2026 ہے۔ تو خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور آسمانوں اور زمین کے سب لشکر اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں، اور اللہ عزت والا اور حکمت والا ہے۔ جب ہم آسمانی لشکروں کی بات کرتے ہیں تو آسمان کے پرندے ہوں، یا آسمان کی اشرف مخلوقات ہوں، روحانیات ہوں، ملائکہ ہوں، یا ارواح علویہ ہوں، کوكب اور سیارگان ہوں، یا ستارے ہوں، نجوم، سیارے، ستارے، کہکشائیں، یہ سب اللہ کے لشکر ہیں، اللہ کے جنود ہیں۔ یہ سب صف بندی کر رہے ہیں۔ آسمانی زمینی مخلوقات کی قوتوں کا بھی آپ مشاہدہ کریں، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا کا پیغام بھی اپنے مد نظر رکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب ذوالجلال آپ کی غیبی مدد فرمائے گا۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، فرشتے آپ کی مدد کریں گے، آپ کی پشت پہ ہوں گے۔ آیات کفایت پڑھنا اپنا معمول بنائیں، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں اس سال 2026 کے بہت سے اہم کوکبی اوقات اور آپ کے لیے مناسب اور موزوں روحانی اعمال
بر موقع بر محل آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ میرے ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔